محمد خير الورى وعلى آله وأصحابه المتأدبين بالتقوى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال تعالى في مقام آخر: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال تعالى في مقام آخر: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قال النبي صلى الله تعالى وتبارك عليه وسلم: من أحيا سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أصحابي كالنجوم لأيهم اقتديتم اهتديتم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا. وہ آئے ہیں جہاں میں رحمت للعالمین ہو کر، پناہ بے کساں ہو کر، شفیع المذنبین ہو کر. قدم بوسی کی دولت مل گئی تھی چند ذروں کو، ابھی تک وہ چمکتے ہیں زمین پر آسماں ہو کر. قدمان چون کے روڑے ہیرے کے لال بن گئے، مدنی دے درد ذرے بدرو ہلال بن گئے. جنات نظراں پئیاں رب دے حبیب دیاں، آقا کریم دیاں، جگ دے طبیب دیاں. حضرت اویس بن گئے، حضرت بلال بن گئے. ایمان سلامت رکھنا ہی تاں اصحاب نبی تے پہرا دے. ایمان سلامت رکھنا ہی تاں اصحاب نبی تے پہرا دے. صدیق عمر دا نوکر بن عثمان علی تے پہرا دے. جب پاک قرآن نے ماں آکے اماں جی تے پہرا دے. جے پتر حلالی ہے نادر صدیق دی جی تے پہرا دے. انتہائی محترم قابل سر تکریم بزرگان دین، برادران اسلام، آپ کے علاقہ مونکا کی عظیم فکری، علمی، روحانی، اصلاحی، تبلیغی شخصیات، استاد العلماء والصلحاء، حضرت اقدس حضرت مولانا جمیل احمد عثمانی صاحب دامت برکاتہم القدسیہ. اسی طرح آپ کے مونکا کے عظیم الشان دینی ادارے کی انتہائی باعمل با کردار استاد العلماء حضرت اقدس حضرت مولانا عقیل احمد ترابی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، ان حضرات کے زیر نگرانی آج کا یہ عظیم الشان پروگرام روح پرور اور پر وقار، کثیر الانوارات اور کثیر البرکات پروگرام. محترم جناب قاری محمد ناظم صاحب دامت برکاتہم
اور اسی طرح ان کے بھائی محمد اعظم فاروقی صاحب حافظہ اللہ تعالی نے آج کا یہ پروگرام چند بچوں کی دستار بندی اور دستار فضیلت کے عنوان سے معنون کیا ہے۔ آپ حضرات کے سامنے پہلی مرتبہ حاضری کا شرف انہی حضرات کے توسط سے مجھے حاصل ہو رہا ہے۔ جلسے کا عنوان جلسہ سیرت النبی کے حوالے سے، یہ عنوان ایسا جامع اور ایسا محیر العقول عنوان ہے کہ اس میں آقا نامدار فخر موجودات سرور کونین تاجدار حرم باعث فخر عجم عرب و عجم شہنشاہ حسینہ تتمہ دوران عبداللہ کے لخت جگر آمنہ کے نور نظر سید و سرور شافع محشر ساقی کوثر سید الورا کہف الورا بدر الدجا شمس الزہار نور الہدی صدر العلا نبی الحرمین امام القبلتین سید الثقلین جد الحسن والحسین محبوب رب المشرقین مقدس مطہر منور مجلہ منزہ مصفہ کائنات میں بے مثال ایسا حسین کہ جس کی کوئی مثال نہیں، جس کی کوئی تمثیل نہیں، جس کی کوئی مماثلت نہیں، جس کی کوئی مثل نہیں، جس کی کوئی شبیہ نہیں، جس کا کوئی مشابہ نہیں، جس کی کوئی مشابہت نہیں، جس کی کوئی شبہ نہیں۔ کائنات میں ایسا عظیم الشان کہ روح کائنات، فخر کائنات، بہار کائنات، شمس کائنات، آفتاب کائنات، مہتاب کائنات، معدن کائنات، کنز کائنات، عزت کائنات، حسن کائنات، جمال کائنات، روح کائنات، دبدبہ کائنات، مفہوم کائنات، مقصود کائنات، مطلوب کائنات، مقصوم کائنات، سارے اماموں کا امام الانبیاء، سارے لیڈروں سے بڑا لیڈر، سارے رہبروں سے بڑا رہنما، سارے رہنماؤں سے بڑا رہبر، کائنات میں سب سے اعلیٰ بلند بالا عظمت شان منقبت فضیلت اور رتبے والا، کہ کائنات میں دیکھو تو سب سے عظیم ہے، نبیوں میں دیکھو تو امام الانبیاء ہے، رسولوں میں دیکھو تو سارے رسولوں کا سردار ہے، پیغمبروں میں دیکھو تو سارے پیغمبروں سے اعلیٰ ہے، بلند ہے، بالا ہے، کہ ساری کائنات میں دیکھو تو نظر آتا ہے کہ جسے شیخ سعدی یہ کہنے پر مجبور ہو گئے یا صاحب الجمالی و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر لا یمکن الثناء کما کان حقہ بعد خدا بزرگ کوئی قصہ مختصر۔ اس عظیم الشان نبی کی سیرت اور صورت اور شان اور منقبت اور مقام کے حوالے سے یہ آج کا خوبصورت پروگرام منعقد کیا گیا ہے۔ اسی حوالے سے چند گزارشات آپ حضرات کے گوش گزار کرنے کے بعد اجازت چاہوں گا۔ میں نے عرض کیا کہ یہ اللہ نے ہمیں نبی وہ عطا کیا کہ جب صفت بولی جاتی ہے تو ذہن فوراً نبی کی ذات کی طرف جاتا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ جلسے کا عنوان ہے سیرت النبی۔ کیا عنوان ہے؟ سیرت النبی۔ نبی تو بے شمار تھے، حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک بے شمار نبی ہیں، لیکن آپ کائنات میں سیرت نبی کے عنوان سے جلسہ کریں یا سیرت رسول کے عنوان سے جلسہ کریں یا تذکرہ خیر الورا کے نام سے جلسہ کریں یا آپ سید البشر کے عنوان سے جلسہ کریں یا آپ تاجدار فخر و عجم کے عنوان سے جلسہ کریں، آپ جس عنوان سے بھی جلسہ کریں گے، اگر آپ سیرت النبی کہیں گے تو ہم میں سے کسی کے ذہن میں حضرت آدم کی سیرت، حضرت موسیٰ کی سیرت، حضرت عیسیٰ کی سیرت، حضرت ابراہیم کی سیرت، حضرت اسماعیل کی سیرت، اس طرف ذہن نہیں جائے گا۔ ہم نے جلسے کے اشتہار پہ عنوان دیکھا سیرت النبی، یہ نبی کا نام اس جلسے کے اشتہار کے عنوان پہ نہیں تھا، لیکن جیسے ہی
یہی ہم نے سیرت النبی پڑھا تو سب سے پہلے جس نبی کی طرف ذہن گیا وہ آمنہ کا لال عبداللہ کا لفظ جگر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی صفت ذکر کی جاتی ہے تو فوراً اس کی ذات کی طرف ذہن جاتا ہے۔ یہی ہمارے نبی کی شان، یہی ہمارے نبی کا مقام، یہی ہمارے نبی کی عزت، یہی ہمارے نبی کی بلندی، یہی ہمارے نبی کی منقبت کا سب سے اعلیٰ اور سب سے اونچا مقام ہے۔ کائنات میں اللہ تعالیٰ نے بے شمار انبیاء بھیجے، ان سارے انبیاء کے مقام کی جہاں انتہا ہوتی ہے، ان سارے نبیوں کے مقام کی جہاں انتہا ہوتی ہے وہاں سے رسولوں کے مقام کی ابتدا ہوتی ہے۔ مسند احمد کی روایت کے مطابق اللہ نے 315 رسول بھیجے، بعض روایات میں 313۔ ان سارے رسولوں کے مقام کی جہاں انتہا ہوتی ہے وہاں سے اولو العزم نبیوں اور رسولوں کے مقام کی ابتدا ہوتی ہے۔ اولو العزم رسول 4، ان چاروں اولو العزم رسولوں کے مقام کی جہاں انتہا ہوتی ہے وہاں سے ابتدا ہوتی ہے حضرت محمد رسول اللہ۔ ہمیں لوگ یہ کہتے ہیں کہ دیوبندی حضور کو نہیں مانتے، نقل کفر نہ باشد دنیا کو ایو جیاں بندہ حالے تک ہی دھرتی تے پیدا نہیں کیا جڑا حضور صحیح کو نہ مننے۔ کیا کہہ لے علماء دیوبند عقیدہ تھی نا، آپ پیغمبر کی عظمت اور شان سنتے ہو، تم نے پیغمبر کی زلفوں کا تذکرہ سنا، تم نے پیغمبر کی آنکھوں کی رہنائی کا تذکرہ سنا، تم نے پیغمبر کی چمکتی ہوئی وضوحا والی پیشانی کا تذکرہ سنا، تم نے پیغمبر کے لبوں کی نرمائی کو سنا، تم نے پیغمبر کی لبوں سے نکلنے والے حروف جو قرآن سے زیادہ مقدس ہیں ان کو سنا، تم نے پیغمبر کے منہ مبارک سے نکلنے والے نور کو سنا، تم نے پیغمبر کی وضوحا والے چمکتے ہوئے نورانی چہرے کو سنا، تم نے پیغمبر کے معجزات و کرامات و الطافات و عنایات و نوازشات و اکرامات کو سنا، تم نے پیغمبر کی امانت، دیانت، صداقت، شرافت کو، سیاست کو، شجاعت کو، جرأت و بہادری اور ہمت اور دلیری کو سنا، تم نے پیغمبر کی عظمت کو، منقبت کو، فضیلت کو، علو شان کو، علو مرتبت کو سنا، تم نے پیغمبر کے علم نشر حلقہ صدرت کے سینے کو دیکھا، تم نے پیغمبر کی ہاتھوں کی نرمی کو سنا، تم نے پیغمبر کے چلتے ہوئے قدموں سے نکلنے والے منور نور کو سنا، تم نے پیغمبر کی ذات اقدس پہ اترتے ہوئے قرآن کو سنا، تم نے پیغمبر کے یارانے کو، پیغمبر کے گھرانے کو، پیغمبر کے افسانے کو، پیغمبر کے نذرانے کو سنا، تم نے پیغمبر علیہ السلام کے ازواج کو، مطہرات کو، اولاد کو، بنات کو سنا، تم نے پیغمبر کے رشتہ داروں کو، تم نے پیغمبر کو بحیثیت شوہر ہونے کے، تم نے پیغمبر کو بحیثیت والد ہونے کے سنا، تم نے پیغمبر کو علیہ السلام کی منقبت اور شان سنی، پیغمبر کی نبوت اور رسالت اور ختم نبوت کو سنا۔ ارے آؤ آؤ آؤ، آج دیوبند کا خادم تمہیں پیغمبر کے جوتوں کی شان سناتا ہے، پیغمبر کے جوتے مبارک جڑے آگے مبارک ہو آگے سبحان اللہ، پیغمبر کے جوتے مبارک۔ ارے جوتے تو بڑی بات ہے، جوتے تو یہ دیوبند کا نوکر تمہیں پیغمبر کے جوتے کی بات سناتا ہے۔ کائنات ہر حسن دی قیمت ہے، کائنات ہر حسن دی قیمت ہے، تیری زلف دے والدہ ملک ہے، ہر گزرے دور دی قیمت ہے، تیرے گزرے پل دا ملک ہی نہیں۔ کائنات ہر دور دی قیمت ہے، تیرے گزرے پل دا ملک ہی نہیں۔ تیری پاک نالین دی زبر کی تھا، پاک نالین دی جنہیں آدم پاک ہو آدم سبحان اللہ، تیری پاک نالین دی زبر کی تھا، میری شادمد حمزہ زیر کی تھا، میں ساکی ہاں جبرائیل کا نہیں، میرے تھوڑ کی تھا، تیرے پیر کی تھا۔
لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد. پیغمبر مدینے کی گلیوں میں قدم رکھتا ہے، اللہ قرآن بنا کے اتار رہا ہے. اللہ سیاح ایک وجہ کیا ہے؟ مدینے کے شہر کی قسمیں، مدینے کی گلیوں کی قسمیں، مدینے کے پہاڑوں کی قسمیں، مدینے کے ذروں کی قسمیں، مدینے کی مٹی کی قسمیں، مدینے کی ہواؤں کی، فضاؤں کی، خلاؤں کی قسمیں. مولا قسمہ کی اونچے لب ہے. اللہ فرماتے ہیں میرے نبی جب مدینے کی گلیوں میں چلتے ہیں، گلیاں مدینے کی ہیں، گلیاں محمد مصطفیٰ کی ہیں. ہی واسطے میں کہمی قدمانو چوم کے روڑے ہیرے تے لال بن گئے، مدنی دے در دے ذرے بدرو ہلال بن گئے. حضرت زیاد بن سکن ہیں، یہ پیغمبر کا عظیم الشان حبدار، جانثار، وفادار پیغمبر کا صحابی ہے. میدان احد میں زخمی ہے، سارا جسم لہو لہان ہے. جسم کیا ہے؟ گھسٹتا جا رہا ہے. صحابہ اکٹھے ہو گئے، یار پانی چل رہا ہے کیا؟ صحابی رسول نے فرمایا نہیں کھیر چاہیے، فرمایا نہیں کھجوریں چاہیے، فرمایا نہیں. کہا کدھر چلے ہو؟ کہا کدھر چلے ہو؟ یہ سارے جسم سے خون بہتا ہوا یہ پیغمبر کا عظیم الشان صحابی ہے. کیڑا صحابی ہے؟ میرے نبی کا ہر صحابی عظیم الشان، ہر صحابی ہاتھ چاہتے ہیں عظیم الشان. میرے پیغمبر کا ہر صحابی شان والا، عزت والا، عظمت والا، مقام والا. چار پھٹے تے بیٹھ کے صحابہ تے تذکرے نہ کیتا کرو. اے سگریٹ پیندے ہوئے، ہوکا پیندے ہوئے، بھنگ پیندے ہوئے، چرس پیندے ہوئے، نسوار پیندے ہوئے تساں چالے پھٹے تے بیٹھ کے ہوٹل تے بیٹھ کے تذکرے صحابہ تے نہ کیتا کرو. اور فلانا صحابی ہی میں ہے، فلاں صحابی یوں تھا، فلاں صحابی کا حق نہیں بنتا تھا، فلاں صحابی میں یہ کام نہیں کرنا تھا، فلاں صحابی کو یہ زیب نہیں دیتا تھا. ارے تجھے مجھے یہ اختیار رب محمد کی قسم کسی نے نہیں دیا. صحابہ قرآن میں چمکتے ہیں، صحابہ قرآن میں دمکتے ہیں. صحابہ کے انجام کا فیصلہ اللہ نے قرآن میں کر دیا ہے. اللہ نے پائمرا اعلان کر دیا کہ یہ بخش بخش ہے، یہ کامیاب، یہ کامران، فوز و فلاح ان کے قدم چومتی ہے، جنت ان کا انتظار کرتی ہے. جنہوں نے دھرتی پہ رہتے ہوئے جنتی چہرے دیکھنے ہیں، صحابہ کے مقدس چہرے دیکھنے. صحابہ تھا کوئی اختیار کہ کہیں صحابی کے اصل تبصرہ کر کے اپنا ایمان خراب کرو. یہ صحابی رسول ہے. پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ صحابہ آگئے. یا زیاد کیا مشن ہے، کیا پروگرام ہے، کیا مشن ہے، کیا پروگرام ہے، کیا چاہتے ہو؟ کوئی تمنا ہے تو بتاؤ، کوئی آرزو ہے تو بتاؤ، کوئی چاہت ہے تو بتاؤ. یہ پیغمبر کے پیارے صحابی نے بڑا عجیب جواب دیا. اس نے کہا آخری وقت ہے، پیغمبر کے قدموں میں مرنا چاہتا ہوں. حضور صحیح نے قدم جت دل ہارے او مالک ہا. اج صحیح سچ ہرن دی چس آ گئی اندے نقشے قدم تے سر تے کہ اج سجدہ کرن دی چس آ گئی. سائیں کول بلا کے حال پوچھے میں کو آہی بھرن دی چس آ گئی. آئی موت ہے یار دے قدمے وچ اج ارشد مرن دی چس آ گئی. نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے، یہی دل کی حسرت، یہی آرزو ہے. ایسی موت مانگے گے یا نہیں مانگے گے؟ اللہ ہم سب کو ایسی خوبصورت موت نصیب فرمائے. میں عرض یہ کر رہا تھا کہ آؤ تمہیں پیغمبر کے جوتے نہیں، پیغمبر کے جوتے کی شان یہ دیوبند کا نوکر اور خادم بتاتا ہے. مجھے میرے انہی اکابرین نے بتایا کہ ساری کائنات ایک طرف، ساری کائنات کے امیر غریب ایک طرف، ساری کائنات کے فقیر، ساری کائنات کے کلندر، ساری کائنات کے رؤسا، ساری کائنات کے صدر، ساری کائنات کے وزیر اعظم، ساری کائنات کے مشیر، ساری کائنات کے وزیرے، ساری کائنات کے جاگیردار، ساری کائنات کے بڑے لوگ، ساری کائنات کے چھوٹے لوگ ایک طرف. یہ سارے پیغمبر کے جوتے
جوتے مبارک کے برابر نہیں ہو سکتے۔ میرے پیغمبر کے جوتے کی قیمت ان سب سے بڑھ کر ہے، ان سب سے۔ جبریل امین آ گئے ہیں، جبریل امین معراج کے موقع پر آپ علیہ السلام کو بیدار کرنے لگے، حضور بیدار ہو گئے۔ اللہ سے پوچھا کیسے اٹھاؤں؟ فرمایا اپنی زبان پیغمبر کے قدموں کے تلووں پہ رکھو۔ انہیں زبان جو رکھی حضور سے بیدار تھی گئے۔ اچھا اللہ نے یہ خوبصورت نبی عطا کی تھے کہ جیدہ سمنی امت واسطے رحمت ہے کہ جیدہ سمن رحمت ہے، ان کا جاگن کتنی بڑی رحمت ہوتی۔ ایک غزوے سے واپس آ رہے تھے، حضور علیہ السلام تھکے ہوئے، صحابہ تھکے ہوئے، حضور نے فرمایا آرام کر لو۔ پوچھا پہرا کون دے گا؟ ایک صحابی رسول کھڑے ہو گیا، عرض کیا یا رسول اللہ میں پہرا دوں گا۔ پہرے کے لیے صحابی کھڑے ہو گئے، حضور آرام فرما، صحابہ آرام فرما۔ ایک صحابی پہرے داری تھکے ہوئے آ گئے، یہ کوئی نیندر آ گیا، یہ کوئی نماز فجر کا وقت نکل گیا، نماز فجر کا وقت نکل گیا۔ سورج کی کرنوں نے جب پیغمبر کے رخسار کے بوسے لیے، سبحان اللہ، سورج کی کرنوں نے جب پیغمبر کے رخسار کے بوسے لیے، پیغمبر بیدار ہو گئے۔ حضور نے فرمایا یار تیری جو ڈیوٹی لئی ایسی بھی تھا ہوں سامنے۔ مصابیہ کی یا رسول اللہ، جس اللہ نے آپ کو سلایا ہے اسی اللہ نے مجھے بھی سلا دیا۔ حضور علیہ السلام نے بڑا عجیب جملہ ارشاد فرمایا، پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اے میرے صحابہ سنو، اللہ نے مجھے سلایا، اس میرے سلانے کو پوری امت کے لیے رحمت بنایا۔ اللہ نے پوری امت کو قضا نماز کا مسئلہ سمجھانا تھا۔ اور جس نبی کا سونا رحمت ہے اس کا جاگنا کتنی بڑی رحمت ہوگا۔ جبرائیل نے تلوے پہ زبان لگائی، حضور بیدار ہو گئے۔ جبرائیل اٹھائی پائے، حضور نے پوچھا یا جبرائیل اٹھی؟ عرض کیا یا رسول اللہ بس چس اتنی آ گئی ہے آپ کے قدموں میں، آپ کے قدموں میں مزہ اتنا آیا ہے۔ اللہ حضور نے پوچھا کتنا آیا؟ جبرائیل کہنے لگا نہ جنت کی کلیوں میں دیکھا مزہ جو محمد کی تلیوں میں دیکھا۔ یہ ہمارے نبی کی شان ہے کہ جس نبی کے جوتے اتنے بلند ہیں۔ شرح عقائد نصفیہ کتاب ہے، اس کی شرح النبراس، حضرت مولانا عبدالعزیز کرہاڑوی رحمت اللہ علیہ کو اردو میں مدفون ہے، انہوں نے کتاب لکھی النبراس۔ اس کے اندر انہوں نے واقعہ لکھا شیخ ابو الحسن رفاعی رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے۔ شیخ ابو الحسن رفاعی رحمت اللہ علیہ نے خواب دیکھا، خواب میں انسان کی روح پرواز کرتی ہے۔ روح کیا کرتی ہے؟ یہ متفق علیہ مسئلہ ہے۔ رات کو ہم سوتے ہیں، روح بدی نہیں رہا دیا۔ ایک گزشتہ دنوں شاہ جمال میں ابھی چند دن پہلے ایک جماعت آئی لکی مرمت کی، ان میں ایک فوجی صاحب تھے، وہ 4 مہینے میں چل رہے تھے۔ وہ کہنے لگے کہ استاد جی میں خواب دیکھے، میں کو تعبیر بتاؤ۔ میں نے کہا یار کیا؟ اس نے کہا جی تنہائی میں خواب بتاؤں۔ ہم اکیلے ہو گئے۔ اس نے کہا استاد جی رات میں سویا، بس مقدر جاگ اٹھا، مقدر جاگ اٹھا، رات میں سویا، حضور چارپائی پر تشریف فرمائے، نیچے حضرت ابو بکر بیٹھے، اس طرف حضرت عمر بیٹھے۔ اللہ نے بتا دیا بھی ایک اتھائی سونے لگ دیں تے روزے چی سونے لگ دیں، اتھائی میں سونے لگ دیں۔ کہتے ہیں میرے خواب میں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں۔ حضور نے سینے سے لگایا، حضور نے فرمایا جو تبلیغی جماعت کا کام کر رہا ہے وہ میرا غلام ہے۔ اتنا تبلیغی کتوں آئے بدن، ایک گھروں ویل ہیں۔ اللہ ہدایت نصیب فرمائے، اللہ ہدایت نصیب فرمائے۔ یہ ابھی چند دن پہلے کی حضرت بات ہے، آپ اندازہ کیجئے حضور علیہ السلام نے ان کو اپنا دوست قرار دیا تو خواب میں روح کیا کرتی ہے بھائی؟ پرواز کرتی ہے۔
شیخ ابو الحسن رفاعی کہتے ہیں میں سویا، میرا مقدر جاگا، میری روح پرواز کرتی 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 اللہ کے عرش تک پہنچ گئی۔ جب وہاں پہنچی نا، وہاں سے آواز آئی، یا ابو الحسن، اے ابو الحسن آئینا، کہاں جا رہے ہو؟ عرض کیا ربا میں اس عرش کی تلاش میں ہوں جس کے سینے پر پیغمبر کے قدم لگے ہیں۔ آواز الہی ہوگی، یا ابو الحسن ارجع لا وصول لک، اے ابو الحسن تیری روح 1000 سال بھی پرواز کرتی رہے اس عرش تک نہیں پہنچ سکتی جس کے سینے پر میرے حبیب کے قدم لگے۔ یا جس نبی کے قدم اتنے اونچے ہیں اس نبی کا سر کتنا اونچا ہوگا۔ حضرت میمونہ بنت کردم کہتی ہیں حجۃ الوداع میں اپنے ابا حضور کے ساتھ تھی۔ حجۃ الوداع سے واپسی پر باپ نے حضور علیہ السلام سے کوئی مسئلہ پوچھنا تھا، کہتی ہیں میں یوں دیوار کی طرف منہ کر کے کھڑی ہو گئی، میرے ابا مسئلہ پوچھ رہے تھے، کہتی ہیں میں تن آنکھیوں سے حضور کی طرف دیکھنے لگی، میری نظر اور تو کہیں نہ پڑی، حضور کے قدم مبارک کے پاؤں کی چھوٹی انگلی کے ناخن پر پڑی۔ کیا کہتے ہیں؟ کہتی ہیں ماں نسیتو فی ماں نسیتو، کہتی ہیں مجھے پیدا کرنے والے رب کی قسم ساری زندگی پیغمبر کے پاؤں کے ناخن کا حسن میری نظروں سے اوجھل نہیں ہوا۔ وہ کسی نے کیا خوب کہا، قدموں میں نگاہ کو رہنے دو، چہرے کا تصور مشکل ہے، جب چاند سے بڑھ کر ایڑی ہے رخسار کا عالم کیا ہوگا۔ حضرت امیر حمزہ شہید ہوئے 40 سال بعد، کتنے سال بعد؟ میدان احد میں شہداء احد کی قبریں، 40 سال بعد پانی آیا، مدینے میں اعلان ہو گیا چلو بھائی احد کے شہداء کی اجساد کی حفاظت کرو، قبروں کی طرف پانی بڑھا۔ حضرت جابر کہتے ہیں ہم نے کدال اٹھائے، ہم چل پڑے، کہتے ہیں ہم وہاں پہنچے، ہم نے قبریں کھودنا شروع کی۔ سبحان اللہ۔ اب پتہ چلے گا کی میں عقیدے دی صورتحال کی میں ہے۔ ربیع الاول شریف ہے، عقیدہ بھی پہ بدل رہا ہے یا اتھے ہی کھڑے ہیں؟ بھی گلیاں سج گئی، بازار سج گئے، مارکیٹیں سج گئی، ہے جی کمکمے لگ گئے، لائٹیں لگ گئی، بتیاں لگ گئی، بازار سج گئے۔ کیا یہاں بھی اعمال بھی سجے یا نہیں سجے؟ کیا اخلاق بھی سجے یا نہیں سجے؟ کیا یہ چہرہ بھی سجا یا نہیں سجا؟ کیا نماز بھی سجی یا نہیں سجی؟ کیا قرآن بھی سجا یا نہیں سجا؟ یہ دعوت فکر ہر ربیع الاول ہمیں دے کے جاتا ہے، ہر جگہ میرا یہی کہتا ہے کہ خدا کے لیے ربیع الاول رسمی نہ بنے، ربیع الاول رسمی کتنے سال تھی گئے، ربیع الاول آندھے گزر میں دے، آندھے گزر میں دے، زندگی نہیں بدلتی۔ بڑے بد نصیب ٹھہرے جو قرار تک نہ پہنچے، در یار تک تو پہنچے، دل یار تک نہ پہنچے۔ یہاں پہنچنا ہے، تیری معراج کے تو لوح قلم تک پہنچا، میری معراج کے میں تیرے قدم تک پہنچا، نبی کے قدموں تک پہنچو، یہی ہماری معراج ہے۔ حضرت جابر کہتے ہیں ہم کدال اٹھا کے چل پڑے احد کے قبرستان، کہتے ہیں ہم نے قبر کھودنی شروع کی۔ حضرت امیر حمزہ کی قبر کتنے سال بعد؟ 40 سال بعد، کہتے ہیں قبر کھودی، کدال کا کونا حضرت امیر حمزہ کے پاؤں پر اچانک تھوڑا سا لگا، کٹ پڑ گیا۔ سنو الفاظ صحابی رسول کے، انبعث دمن، خون کا فوارہ نکلا، خون کا، اچھا جسم میں سے خون اس وقت نکلتا ہے جب دل خون پمپ کر رہا ہوتا ہے، اگر دل خون پمپ کرنا چھوڑ دے تو جسم سے خون باہر۔ اچھا 40 سال بعد جو خون دا فوارہ نکلے، پتہ چلیا کہ حضور دا غلام امیر حمزہ قبر مبارک جیندہ آئی۔ سبحان اللہ۔ کہتے ہیں حضرت جابر کے شاگردوں نے پوچھا، عرض کیا استاد محترم کیسے حضرت امیر حمزہ کیسے سوئے پڑے تھے؟ فرمایا جیسے سجی سجائی دلہن اپنی سیج کے اندر
آرام سے سوئی ہوتی ہے، حضور کے غلام حضرت حمزہ یوں ہی سوئے پڑے تھے۔ اچھا یار میں سوچا کہ یہ شان ہے خدمتگاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا؟ ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، دیدار کا عالم کیا ہوگا؟ اس لیے اس ربیع الاول میں ہم سب سے پہلے یہ نیت کریں کہ یہ ربیع الاول ہماری زندگی بدلنے کا ذریعہ بنے۔ رسمی ربیع الاول نہیں، اس پہ توبہ کریں۔ میں تو کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ حضور آئے تو امت کے لیے روتے روتے امتی امتی امتی، دنیا میں رہے ہر لمحہ امتی امتی امتی۔ حضرت امی عائشہ ایک دن کہنے لگی، حضور ذرا پر نور انداز میں بڑے خوبصورت لہجے میں گھر میں داخل ہوئے، امی عائشہ حاضر خدمت ہوئی، عرض کیا یا رسول اللہ آج آپ میرے لیے دعا کر دیں۔ حضور نے فرمایا عائشہ قریب آ جا، قریب آئی۔ حضور نے فرمایا کیا چاہتی ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ میری بخشش کے لیے دعا کر دیں۔ آج کل تو لوگ آمین حضرت مولانا عقیل صاحب بولو اس کی دعا کرو، سکوٹر ہے گڈی تھی ہے پیر ذوالفقار نقشبندی حافظ اللہ تعالیٰ ان کو صحت نصیب فرمائے، بہت بیمار ہے، انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ایک بندہ آ گیا حضرت میں بڑا پریشان ہوں مہربانی کرو، ساری رات نیندر نہیں آتی، سارا دن پریشانی گزر میں دے، بس پریشانیاں پریشانیاں پریشانیاں۔ میں نے لوگوں سے پوچھا کہ یہاں کوئی بڑا قلندر ہے؟ انہوں نے کہا ہاں جھنگ میں پیر ذوالفقار نقشبندی ہے، سلسلہ نقشبند کا امام الاولیاء ہے، سارے سلسلہ نقشبند کا سرتاج ہے اولیاء کا، وہ جھنگ میں رہتا ہے۔ کہتے جی میں نے فیصل آباد سے گاڑی کھینچی، میں آپ سے ملاقات کے لیے وقت لے کے آپ سے دعا کروانے آیا۔ حضرت آقا نثار کیا دعا کروانے؟ ہوا کہ 46 فیکٹریاں ہیں نبیاں، کتنی فیکٹریاں؟ 46 فیکٹریاں ہیں، اور 47 میں کو نیندر نہیں آتی، یہ 47 کی میں بڑھتی 46 سمجھ آئی بات پسند کیا کر رہا تھا کام کرنے، وہ تو ختم ہو گئی، سبحان اللہ کا حضرت ہاں یہ ربیع الاول جو ہے نا گال ایک بھائی میں کر رہی بات وہ ختم نہیں گئی، بڑی توجہ نہیں برکت ہے۔ تو بہرحال یہ فیصلہ کریں بھائی کہ یہ ربیع الاول انقلابی ربیع الاول ہوگا۔ ہاں امی عائشہ نے کیا کہا؟ دعا، میری مغفرت کی دعا۔ حضور نے ہاتھ اٹھائے صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا اللہم اغفر لی عائشہ ما تقدم من ذنبها وما تاخر وما اعلنت وما اسرت۔ اے اللہ عائشہ کے وہ گناہ جو اس نے پہلے کیے بعد میں کیے، اعلانیہ کیے پوشیدہ کیے، اے اللہ سب کو معاف کر دو۔ آگے حدیث کی 2 روایتیں، ایک روایت میں ہے حضرت امی جان اتنی خوش ہوئی کہ خوشی میں سر مبارک پیغمبر کی گود میں گرا، اتنی خوشی سے لوٹ پوٹ ہو گئی۔ دوسری حدیث میں اپنی گود میں سر لگا، اتنی مسکرائی۔ حضور نے پوچھا عائشہ کیوں ہنستی ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ دعا ہی آپ نے ایسی عظیم الشان کر دی۔ ہائے 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 قربان جائیے پیغمبر کی امت سے محبت پر، حضور کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئی۔ پاک نبی نے فرمایا اے عائشہ یہ دعا تو میں ہر فرض نماز کے بعد اپنی امت کے لیے کرتا ہوں۔ آیات عذاب نازل ہوئی، حضور کا کلیجہ باہر نکل آیا، آنکھیں آنسوؤں سے تر ہو گئے۔ مسجد نبوی میں صحابہ بھی تھے، حضور